حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العالمون ولا يؤدي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر المياه برحمته وغطد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك قادح إلى ربك قدحا فملاقيه صلى ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید سجاد حسین تقوی ابن سید منظور حسین تقوی مرحوم کی روح کو احسان السلام عزیزان گرامی محبان اہل بیت ماتم دارامی سید الشہداء رسول وارانی حسین علیہ السلام یہ سال ثواب کی مجلس. اِصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ ثواب پہنچانا اور ثواب پہنچانے کا بہترین طریقہ، بہترین وسیلہ، بہترین ذریعہ قرآن خوانی اور مجلس سید الشہداء، ذکر اہل بیت علیہ السلام. اور الحمدللہ ہمارے یہاں تمام مجالس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے اور پھر جو مجلس برپا ہوتی ہے اس میں ذکر سید الشہداء ہوتا ہے یا بقیہ امام علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے. یہ کس لیے؟ تاکہ ہمارے مرحوم تک ثواب پہنچ سکے. خدا
مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور جو ان کے فرزند یہاں پر ہیں، جو ان کے پسماندگان ہیں، اور جو ان کے عزیز و اقارب ہیں جہاں کہیں بھی، ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مرحوم کی بلندی روح اور شادی روح کے لیے، پسماندگان کی ہمت و حوصلے کے لیے، اور مصیبتوں کے برطرف ہونے کے لیے، احباب و دوست کے تسکین قلب کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات عزیزان کرام، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کر دوں کہ میری مجلس کا عنوان کیا ہے، میری مجلس کا موضوع کیا ہے۔ مجلس کا موضوع ہے خلقت انسان اور مقصد خلقت انسان۔ جس آیت کو عنوان بنایا ہے وہ تقریباً میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر کسی انسان نے مجالس میں سنی ہوگی اس آیت، اس لیے کہ یہ بہت کم شاذ و نادر پڑھی جاتی ہے۔ یا ایھا الانسان، سورہ انشقاق کی 6 آیت ہے، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ انسان کی تو مشقتوں کے ساتھ اپنی پروردگار کی طرف بڑھ رہا ہے، یہ بڑھنے والا ہے، اس لیے اس سے ملاقات کریں۔ اس میں 2 بات، ایک یہ ہے کہ خدا کی طرف بڑھنا، خدا کی طرف پلٹنا، خدا کی طرف جانا، اور دوسری کیا ہے؟ دوسری وجہ ہے ملاقات کرنا۔ میں نے جو عنوان بیان کیا وہ انسان کی خلقت اور مقصد خلقت انسان۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی خلقت کیسے ہوئی، کس طرح سے پروردگار عالم نے کریٹ کیا ہے، کس طرح سے خدا نے بنایا ہے انسان، کس طرح سے انسان کو وجود عطا کیا۔ اگر ہم اپنے آپ کو جان گئے تو خدا کو بہت سمجھ میں آ جائے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ یہ وجود ایک دنیا ہے، ایک کائنات ہے، اس سے آشنا تو خدا خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ سورہ مومنون کی 12ویں آیت، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ مٹی کا جوہر یعنی گارے سے پیدا کیا، وہ گارا کہ جس میں ابھی نمی ہے، یا نمی نہ کہا جائے بلکہ مکمل طور پر ایک ایسی شکل میں ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان پریشان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم اسی کی بعد والی آیت میں کہتا ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس انسان کو نطفے کی شکل میں ایک محفوظ مقام میں قرار دیا۔ مکین یعنی محفوظ۔ آپ
ذرا غور کیجیے. قرآن کہتا ہے تدبر کرو، تفکر کرو، تعقل کرو، غور و فکر کرو. کہاں پیچھے والی آیت میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا. اسی کے فوراً بعد کہہ رہا ہے کہ ہم نے نطفے کو ایک محفوظ مقام میں قرار دیا. بظاہر تو کوئی ربط نظر نہیں آ رہا کہ نظر آ رہا کوئی بھی ربط نہیں. کہاں بھی مٹی کی بات ہو رہی تھی، وہ کہاں نطفے کی بات شروع کر. کہا کہ اگر قرآن کو مکمل طور پر صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَا مَثَلِ آدَمَ خَلْقَهُ مِنْ تُرَابٍ. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو ویسے ہی خلق کیا ہے جس طرح سے آدم کو مٹی سے بنایا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ابھی خدا کہہ رہا تھا گارے والی مٹی سے بنایا، من سلالۃ من طین. یہاں کہہ رہا ہے فی من تراب، یعنی تراب سے، خالص مٹی سے بنایا. تراب یعنی خالص مٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بات نامکمل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مٹی کو بھی کئی شکلوں میں تبدیل کیا ہے خدا نے، اور انسانی وجود کو مٹی کے کئی مراحل سے گزارا ہے. سب سے پہلا مرحلہ کیا؟ من تراب، ہم نے مٹی سے پیدا کیا. کون سی مٹی؟ خالص مٹی. پھر آگے خدا کہہ رہا ہے بدأ خلق الانسان من طین، ہم نے انسان کو طین سے پیدا کیا. اس کے بھی معنی مٹی کے، لیکن فرق ہے. تراب اور طین میں فرق ہے. تراب جو خالص مٹی جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. طین یعنی وہ مٹی جس میں پانی بھی مل چکا ہے، یعنی گیلی مٹی. یعنی ابھی کہہ رہا تھا کہ خالص مٹی سے بنا ہے، اب کہہ رہا ہے کہ گیلی مٹی سے بنا ہے. پھر یہی پر نہیں بلکہ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، جس کا بھی میں نے ذکر پہلے کیا کہ پروردگار عالم نے اس مٹی سے انسان کی تخلیق کی جو گارے کی شکل ہے. یعنی مٹی اور پانی مل چکا ہے. اور پھر یہیں پر نہیں بلکہ آگے پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون. ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے کی خشک مٹی سے بنایا. کہہ رہا تھا کہ مٹی سے بنایا ہے، خالص مٹی سے، پھر کہہ رہا گیلی مٹی سے، پھر کہہ رہا گارے سے، پھر کہہ رہا نہیں، جو گارا بن چکا تھا وہ سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے. آج جو زہری صاحب کہہ رہے تھے وہ اگلی آئے ہیں وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، جو سڑا ہوا گارا جو سوکھ چکا تھا وہ ایسا سوکھا کہ وہ کھنکھنا رہا تھا. اس کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ہم نے انسان کو کریٹ کیا ہے، بنایا، اس کی تخلیق کی. معلوم ہے بظاہر 5 مرحلے ہیں. قرآن مجید میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہی صرف مرحلے ہیں، یا تفاسیر میں کہیں پر بھی ذکر نہیں ہوا کہ صرف یہی مرحلے. ہو سکتا اور بھی ہو، لیکن ظاہراً یہی 5 مرحلے ہیں کہ پہلے خالص مٹی کو اٹھایا، پھر اس کو گیلی مٹی بنایا، اور گیلی مٹی بنا کر اس کو گارے کی شکل دی، پھر گارے کو خشک کیا، پھر وہ خشک گارے سے اس کو سڑے ہوئے گارے سے پھر ایک کھنکھناتی ہوئی مٹی میں تبدیل کیا. اور جب وہ مٹی بجنے لگی، بولنے لگی، جیسے مٹی پہ ہاتھ ماری تو بولتی ہے، جب وہ بولنے لگی تو پھر اس سے انسان کو بنا.
ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس کو نطفہ بنایا، اس نطفے کو ایک محفوظ مقام میں رکھا، پھر بھی کوئی ربط نظر نہیں آ رہا، کہاں مٹی کی بات ہو رہی اور کہاں پھر نطفے کی بات چل رہی۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ سجدہ کی 8ویں آیت اٹھاؤ اور پتہ چل جائے گا کہ کیا ربط ہے۔ ثم جعل نسلہ من صلصال من ماء مہین، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو نہیں، انسان کی نسل کو سڑے ہوئے پانی سے تخلیق کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ جو مٹی والی بات تھی وہ کسی اور کی ہے، نطفے والی بات کسی اور کی۔ مفسرین نے آگے بڑھ کر بتایا کہ جو مٹی والی بات ہے وہ خلقت آدم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تخلیق آدم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، آدم کو کیسے خلق کیا، کیسے بنایا گیا، کیا انتظامات کیے گئے، کن کن مراحل سے گزرا ہے پروردگار، ان تمام باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ لیکن جو اور باقی نسل آدم ہے اسے ہم نے اس کی نسل سے، اور وہ نسل کیسے چلی، ایک سڑے ہوئے پانی سے، اس سڑے ہوئے پانی کو ہم نے نطفہ بنایا اور اس نطفے کو محفوظ مقام میں رکھا۔ پھر نطفے کو اب پروردگار عالم نطفے کے بارے میں کہہ رہا ہے، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ بنایا یعنی لوتھڑا بنایا، اور پھر پروردگار عالم کہہ رہا ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر ہم نے اسی لوتھڑے کو بوٹی کی شکل دی، گوشت نہیں، بوٹی الگ ہے گوشت الگ ہے، ہم نے بوٹی کی شکل دی۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اسی بوٹی سے ہڈیاں تیار کی بنائی، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر انہی ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ اللہ اکبر، کیا لطافت ہے قرآن مجید کی، انسان کی خلقت کے بارے میں اور نسل انسان کی تخلیق کے بارے میں، کہ کہا کہ جن بوٹیوں سے میں نے ہڈیاں بنائی اور جن ہڈیوں پہ میں نے گوشت چڑھایا، جب گوشت چڑھا چکا تو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے ایک نئی تصویر میں مخلوق کو سامنے لا کر پیش کیا۔ جب یہ سب کر چکا اب پروردگار کہہ رہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ بابرکت ہے پروردگار کہ جس نے بہترین طریقے سے انسان کو خلق کیا۔ سوال تو انسان کی خلقت کے بارے میں تو واضح ہو گیا کہ وہ مٹی سے بھی بنا ہے اور پھر وہ نطفے کی شکل میں ہے۔ جو مٹی سے تیار کیا گیا وہاں کون مراد ہے، اور جو نطفے سے دنیا میں آیا اس سے کون مراد ہے، تو واضح کریں جو مٹی سے تیار ہوا وہ آدم ہے، اور جو نطفے کی شکل میں آئے وہ نسل آدم، ہم اور آپ ہیں۔ اچھا ایک بات اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، خدا نے انسان کو خلق کرنے سے پہلے اس کی ضرورت کی تمام اشیاء اس نے پہلے سے ہی پیدا کی، یعنی کائنات کی ہر شے انسان کے لیے پروردگار عالم نے خلق کی۔ پروردگار عالم خود ارشاد فرما رہا ہے الذی جعل الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، ہم نے جو زمین کا فرش بچھایا ہے کس کے لیے، انسان کے لیے، تمہارے اور اپنے، یعنی ہماری اور آپ کی بات ہوئی۔ یہ آسمان کا شامیانہ جو تانا ہے کس کے لیے، انسان کے لیے، تمہارے لیے۔
پھر آسمان سے جو بارش نازل کی ہے کس کے لیے؟ تمہارے لیے، یعنی انسان کے لیے۔ اب کوئی کہہ دے کہ جناب آپ تو کہہ رہے کائنات کی ہر شے خدا نے انسان کے لیے خلق کی ہے، لیکن یہاں تو بس تین ہی چیزیں بیان کی، ایک زمین ہے، ایک آسمان ہے، اور آسمان سے نازل ہونے والی بارش ہے، یعنی زمین، آسمان اور پانی۔ تو یہاں تو تین ہی نام لیے گئے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کائنات کی ہر شے انسان کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ حدیث قدسی آگے بڑھ کر جواب دے رہی، یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں سنو، اے آدم کی اولادوں سنو، اے آدم کے فرزندوں سنو، خلقت الاشیاء لاجلک، ہم نے تمام اشیاء تمہارے لیے پیدا کی، کائنات کی ہر شے تمہارے لیے پیدا کی ہے۔ پروردگار عالم، جب انسان کے لیے کائنات کی ہر شے تم نے پیدا کی، یہاں اشیاء کا شے نہیں کہا کہ کوئی ایک چیز نہیں، بلکہ اشیاء تمام چیزیں جتنی بھی۔ تو پھر یہ بتا دے کہ خدایا تم نے انسان کو کس کے لیے پیدا کیا، کس لیے پیدا کیا؟ سننا چاہتے ہو تو آگے کا فقرہ اور پڑھو، خلقتک لاجلی، تم کو میں نے اپنے لیے خلق، یعنی تمام چیزیں تمہارے لیے میں نے خلق کی ہے، اور تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا۔ ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا خدا کو ان کی ضرورت ہے اس لیے پیدا کیا ہے، یا خدا کو ان سے کوئی فائدہ پہنچنے والا اس لیے پیدا کیا؟ دیکھیے، خلقت انسان کا کوئی بھی مقصد ہو، لیکن اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اس کو اس کی ضرورت ہے، یا اس لیے نہیں پیدا کیا کہ ان سے اسے فائدہ ملے گا، نہیں۔ آپ کہیں گے آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ قرآن مجید آگے بڑھ کر آواز دے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی الحمید، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہو، یہی اس کی تعریف ہے۔ ہر چیز سے بے نیاز ہونا یہی اس کی تعریف ہے۔ ایھا الناس کہا ہے، ایھا المسلمون نہیں کہا، ایھا المؤمنون نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ جو اسلام قبول کر چکے ہیں ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یا یہ نہیں کہا کہ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں، یا ایھا الناس، سن لو، جو مجھے مانتے وہ بھی سنیں، جو نہیں مانتے وہ بھی سن لیں، جو ہمیں مانتے ہیں میری اطاعت کرتے ہیں وہ یہ نہ سوچے کہ مجھے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، یا جو ہمیں نہیں مانتے وہ یہ نہ سوچے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچ رہا ہے۔ خدا جو ہے غنی ہے، اور یہی بے نیاز ہونا در حقیقت تعریف ہے اس کی۔ آپ خود دیکھیے، ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی انسان ذرا مضبوط اگر ہو جاتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، بھائی اس کو کسی بات کی پریشانی نہیں ہے، بے نیاز نہیں ہونا ہے، لفظوں پر غور کیجیے، میں نے کہا مضبوط ہو جاتا ہے، بے نیاز نہیں، بے نیاز صرف خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات بے نیاز نہیں ہے۔ انسان تھوڑا سا مضبوط ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اسے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے، یعنی تعریف ہونے لگتی ہے۔ یہاں مضبوط ہوا ہے مگر ابھی بھی محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے، تو پھر کیوں نہ وہ تعریف کے قابل ہو؟ ایک سوال پڑھیے، اور اس کا جواب کئی صورت ہوتا ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں پروردگار عالم جناب موسیٰ کے قول کو نقل کر رہا ہے، وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ غنی حمید۔ پروردگار عالم موسیٰ کے قول کو نقل کر رہا ہے، جناب موسیٰ کہہ رہے بنی اسرائیل سے،
اے یعقوب کے فرزندوں، یعقوب کا ایک نام اسرائیل بھی تھا، اے اسرائیل کے اولادوں سن لو، تم خدا کے منکر ہو جاؤ، اب تم کیا دنیا میں اس زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں سب خدا کے منکر ہو جائیں، لیکن خدا کو کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بے نیاز ہے اور یہی اس کی تعریف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا محتاج نہیں ہے، اس نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے۔ جب قرآن سابق کی ہم باتیں سن رہے ہیں تو پھر قرآن ناطق کو کیوں پیچھے چھوڑ؟ نہج البلاغہ کے خطبہ حمام میں جو مشہور ترین خطبہ ہے امیر المومنین کا، اس میں امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب پروردگار عالم انسان کو خلق کر رہا تھا تو اس وقت بھی اس کی اطاعت اور نافرمانی سے وہ محفوظ تھا، محفوظ یعنی بے نیاز تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت کرنے والوں کی اطاعت سے اسے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں تھا، نافرمانوں کی نافرمانی سے اسے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں تھا۔ اس نے جو اطاعت کا حکم دیا ہے یا نافرمانی نہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس لیے کہ وہ انسانوں کو فائدہ پہنچے، اللہ کو فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ تو پروردگار عالم نے یہ بتا دیا کہ ہم نے جو تمہیں پیدا کیا ہے، کریٹ کیا ہے، خلق کیا ہے، وجود عطا کیا ہے، وادی آدم سے نکال کر تمہیں سامنے لایا ہے، اس پروردگار کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی فائدہ تم سے پہنچنے والا نہیں ہے۔ پروردگار جب کائنات کی ہر شے کو انسان کی خدمت کے لیے آمادہ کر دیا اور انسان کو اتنے انتظامات کے ساتھ دنیا میں لا کر کھڑا کر دیا، تو پھر سوال وہی آتا ہے کہ پھر کیوں خلق؟ انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ وجہ تخلیق بشریت کیا ہے؟ اب اس میں کچھ آیتیں ہیں جو آپ کے خدمت میں پیش کریں اور انشاءاللہ اسی سے نتیجہ آپ کی خدمت میں پہنچ جائے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے خلق کیا، اور عبادت سے مطلب یہ نہیں ہے کہ روزہ لیا جائے، نماز لی جائے، حج لی جائے، زکوٰۃ لیا جائے، خمس لیا جائے، نیکی کی ہدایت کرنا لیا جائے، برائی سے روکنا لیا جائے، تولا و تبرع لیا جائے، نہیں، یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت کی جزئیات ہے، یہ عبادت کے مظہر ہے، یہ مظہر عبادت۔ جس طرح ہم کہتے ہیں علی خدا نہیں ہے، مظہر خدا ہے، ناد علی مظہر العجائب ہے، علی خدا نہیں ہے، مظہر خدا ہے۔ اگر علی کو دیکھو گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ علی کے کمالات بتا دیں کہ خدا کیسا ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم بتانا چاہے کہ عبادت سے مراد صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، اور پھر عبادت سے مطلب کیا، مراد کیا ہے؟ عبادت سے مراد اور مطلب امر خدا کے سامنے تسلیم رہے گا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اگر عبادت کو عبادت کے معنی میں لے لیا جائے، یعنی نماز اور روزے کے معنی میں، تو شیطان نے کوئی خطا ہی نہیں کی تھی۔ اس سے بہترین عبادت کرنے والا، اس سے زیادہ عبادت کرنے والا کون؟ بہترین تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس سے زیادہ عبادت کرنے والا کون؟ لیکن وہاں اطاعت تھا،
تم کتنے مطیع و فرما بردار ہو. تو یہاں عبادت کے معنی اطاعت کے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یعبدون ای یعرفون. عبادت یعنی معرفت خدا بندی حاصل کرنا. عبادت یعنی در حقیقت معرفت ہے. تو معلوم ہوا کہ پروردگار عالم یہاں بتانا چاہ رہا ہے کہ مقصد تخلیق انسانیت و بشریت عبادت ہے یا اطاعت ہے. اگر ہم یہیں پر رک جائیں تو پھر آگے والی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے. الا من رحم ربک ولذالک خلقهم. لوگ اختلافات میں پڑے رہتے سوائے ان کے کہ جن پر اللہ کی رحمت ہے اور اسی لیے ان کو خلق کیا. اس کا مطلب یہاں پر پروردگار عالم رحمت مراد ہے. کیونکہ بعض مفسرین نے یہاں بتایا ہے کہ رحمت مراد ہے, بعض نے وحدت کا ہے. لیکن میں کہوں گا کہ اگر آپ وحدت بھی مراد لے رہے ہیں تب بھی رحمت ہی ہے. اس لیے کہ پانچویں امام باقر علیہ السلام اہل الرحمہ لا یختلفون فی الدین. جو صاحبان رحمت ہوتے وہ دین میں اختلاف نہیں کرتے, وہ وحدت کے قائل ہوتے, اتحاد کے قائل ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وحدت کا قائل ہے وہی در حقیقت رحمت کے سائے ہے. تو یہاں پر پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ انسان کی خلقت کا مقصد رحمت ہے. جبکہ آگے کی آیت میں وہ بتا رہا ہے کہ صرف یہی مت رکو بلکہ آزمائش بھی مقصد ہو سکتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کر سکے, تمہیں آزما سکے کہ تم میں بہترین عمل کا مالک ہو. قرآن کی اس آیت کی لطافت پہ غور کیجیے. اکثر و عملہ نہیں کہا کہ وہ یہ دیکھے کہ کون سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے, بلکہ کہا احسن عملہ. کوانٹٹی نہیں ہے, کوالٹی پہ غور کیا ہے کہ کوالٹی دیکھ رہا ہوں کیسی عبادت کر. کوئی 1000 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے, اور کوئی 2 رکعت پڑھ لے تو خدا کی بارگاہ میں قابل قبول. کوئی پوری زندگی گزار دے تو اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی. کوئی صرف سجدہ الہی کر لے تو خدا اسے کام کر دیتا. ایک صلوات پڑھیے نعرے حیدری, نعرے خیبری, نعرے سردری, صلوات بآواز بلند. اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ پروردگار عالم آزمائش کے لیے انسان کو خلق کر رہا ہے, اس کا امتحان لے سکتے ہیں. اگر ہم آزمائش تک رک جائیں تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن وَيَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے 7 آسمانوں کو خلق کیا, زمینوں جیسی زمینیں بنائی, اور ان کے درمیان ہمارے احکام مسلسل نازل ہوتے ہیں. تنزل مسلسل نازل ہوتے ہیں, ہمارا امر مسلسل نازل ہوتا ہے.
کیوں؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان سکو وَأَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پروردگار عالم ہر شے پر قدرت رکھنے والا۔ اس آیت کا نتیجہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ یعنی انسان کو جو خلق کیا ہے وہ علم کے لیے خلق کیا، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ اگر انسان کو صرف علم کے لیے خلق کیا ہے تو آگے پروردگار عالم کہہ رہا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو پھر وہ مصیبت کے وقت کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں کیا آیت بتانا چاہیے؟ غائب بتانا چاہیے، انتہا بتانا چاہیے، بازگشت بتا رہی۔ انسان کی خلقت کا مقصد ہے بازگشت، اللہ کی طرف پلٹنا۔ اب وہ آیت کہ جس کو بطور عنوان میں نے پڑھا تھا، سورہ انشقاق کی 6 آیت، یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، پچھلی آیت میں صرف بازگشت بتایا گیا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے صرف بازگشت کے لیے نہیں بلکہ اپنی ملاقات کے لیے، کہ تم مجھ سے ملو بھی آگے، صرف یہ نہیں کہ پلٹ کے آ جاؤ بلکہ مجھ سے ملاقات بھی کرو۔ مثلا جب بیٹے کو دیر ہو جاتی ہے تو باپ فون کرتا ہے کہ گھر آ جاؤ، گھر آ کر کے مجھ سے ملاقات کرنا۔ باریکی پہ غور کیجیے، گھر صرف نہیں آنا ہے بلکہ مجھ سے بھی ملنا ہے۔ خدا کہہ رہا صرف پلٹنا نہیں ہے، مجھے معلوم ہے بڑی مشقتوں کے ساتھ تم پلٹو گے، لیکن پلٹ کر تو آؤ، مجھ سے ملاقات بھی کرو، مجھ سے ملو۔ نتیجہ کلام آپ کی خدمت، اس پوری مجلس کا نتیجہ آپ کی خدمت میں پیش کیجیے۔ ایک سوال، ایک اور یہ جو 6 آیتیں میں نے تقریباً عرض کی ہیں، مقصد خلقت انسان کو بتانے کے لیے، ان میں کچھ اصل ہیں اور باقی اس کی فروع ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل انسان کا اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے اور ملاقات کرنا ہے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب انسان کمال کی آخری منزل پر ہو، اور کمال کی آخری منزل پر تبھی پہنچ سکتا ہے جب وہ آزمائش کے ذریعے سے کامیاب ہوا، اور آزمائش میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو بندگی پروردگار میں مقبول ہوا ہو، اور بندگی پروردگار میں وہی مقبول ہو سکتا ہے جس کے پاس علم و معرفت ہو، اور علم و معرفت اسی کے پاس ہو سکتی ہے جو رحمت پروردگار کے سائے میں ہو، اور رحمت پروردگار کے سائے میں وہی آ سکتا ہے جو وحدت کا قائل ہو، وحدت کا قائل وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کو اپنا خالق سمجھ رہا ہو اور اپنے آپ کو اس کی مخلوق سمجھتا ہو۔ سوال بھی پروردگار نتیجہ کلام، اگر کوئی ان مراحل کو طے کرتے ہوئے تیرے بیان کیے ہوئے مقصد پر کھڑا اترتا ہے تو اس کا انعام کیا ہے؟ اس کا کریڈٹ کیا ہے؟ اس کو اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ تم نے کہا ہے نا کہ تو اگر اطاعت میری کر رہا ہے تو مجھے فائدہ نہیں، تجھے فائدہ ملنے والا ہے۔ تو ابھی تمہیں فائدہ تو بظاہر نظر نہیں آیا۔ کوئی انسان اتنے مراحل طے کرتا ہوا وہ اس جگہ پر پہنچ گیا، کیا وہ پلٹ کر تجھ سے ملاقات بھی کرے گا؟ وہ اس منزل میں ہے، لیکن ملاقات تو کر رہا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا کریڈٹ کیا ہے؟ وہ تو نظر آئے۔ کہا کہ جب ان مراحل کو طے کرتا ہوا میرے بیان کیے ہوئے
مقصد پر کھرا اترے گا تو پھر پروردگار عالم خود کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، اب تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا، آ جا میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ صلوات پڑھیے۔ مقصد خلقت انسان بھی سمجھ میں آیا، انسان کیسے خلق کیا گیا یہ بھی سمجھ میں آیا۔ اس پورے عنوان کا جو تتمہ ہے وہ سن لیجئے کہ انسان کو جو مٹی سے خلق کیا گیا وہاں گفتگو آدم کی تھی، جب نطفے سے بنایا گیا تو یہ نسل آدم کی بات ہے، یعنی ہماری اور آپ کی، اور جب کریٹ کیا اور بنایا تو اس لیے نہیں بنایا کہ اس کو فائدہ پہنچنے والا ہو، بلکہ وہ بے نیاز ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہو، اور پھر اس نے اپنے مقصد کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم اس لائق ہو گئے کہ میری بارگاہ میں پلٹ کر مجھ سے ملاقات کرو گے تو پھر ہم تمہیں انعام دے رہے ہیں کہ میں تم سے راضی ہوں، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ یعنی یہاں ان کے لیے دعا نہیں کی جائے کہ خدایا تو ان سے راضی ہو جاتا ہے، بلکہ خدا خود کہہ رہا ہے میں تو تجھ سے راضی ہوں، میرے بندے تو مجھ سے راضی ہو جا۔ کس کو دیکھ کر تھا؟ کون ان مراحل میں کھرا اتر گیا؟ میں تمام لوگوں کے نام لے لیتا اگر آزمائش کی بات نہ ہو، لیکن کربلا سے بڑا امتحان کسی کے سامنے نہیں گزرا سوائے حسین ابن علی سید الشہداء کی۔ سید الشہداء کے علاوہ کسی کے سامنے اتنا بڑا مرحلہ نہیں گزرا، کسی کے سامنے۔ اور میں دونوں باتوں کو پیش کر دوں کہ جس نے مقصد خدا کو پہچانوایا اسے حسین کہتے ہیں، اور جس نے مقصد حسین کو بروئے کار لا کر دنیا والوں کے سامنے پیش کیا اسے زینب الدنیا مقام ہے۔ ان دونوں نے برابر کیا۔ مرحوم کی سارے سوال پوچھتی سے مرحوم کے فرزند بھی بیٹیاں بھی بھتیجیاں بھی رشتہ دار بھی، کچھ بھی ہو باپ باپ ہوتا ہے، باپ کچھ بھی نہ کرتا لیکن اس کا وجود خالی پہاڑ کے مانند ہوتا ہے جو سامنے آنے والی تمام مصیبتوں کا سینے پر ہوتا ہے۔ یہ عام باپ کی بات ہے، لیکن جب حسین جیسا باپ مقتل کے لیے تیار ہو کر نکل رہا ہوگا تو سکینہ پہ کیا گزرے؟ جب حسین جیسا بھائی مقتل کی طرف روانہ ہو رہا ہوگا تو زینب و ام کلثوم پہ کیا گزرے؟ اللہ اکبر، تصور شک۔ اس لیے کربلا دل سے سمجھنے کی، ذہن سے نہیں دل سے سمجھنے کا۔ کربلا احساسات کا نام ہے، محسوس کرنے والا۔ امام حسین جب روانہ ہوئے تو سب سے پہلے اس خیمے میں آتے ہیں جو عمومی خیمہ ہے۔ عمومی خیمہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں تمام لوگوں کو بلا کر کے بٹھایا جاتا ہے اور ان سے کسی بات پر مشورہ کیا جاتا ہے۔ یہ گھر کا عمومی خیمہ۔ حسین وہاں پہنچتے اور آواز دیتے، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اے وہ خواتین جو میری مددگار ہیں، وہ سب کے سب حاضر۔
سب حاضر ہو جاتے ہیں. تو جناب فضہ کو دیکھ کر کے امام حسین اشارہ فضہ سمجھ جاتے. زینب پوچھتے بھیا کس لیے بلایا؟ تو بہن وقت آخر ہے، رخصت ہونے کے لیے آیا. بہن نے سنا، کلثوم نے سنا، زینب نے سنا، دل تڑپ گیا. لیکن سکینہ کہیں نظر نہیں آ رہی آپ کو. بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو اپنے باپ سے وصیت ہوئی. یہ نظر نہیں. زینب سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، خدا حافظ. زینب دیکھتی ہیں کہ جناب فضہ اما زہرا کی کنیز فضہ ایک صندوق لے کر چلی آئی. بھیا یہ صندوق کس لیے؟ اما فضہ یہ صندوق کس لیے؟ حسین کہتے اس میں پرانا لباس ہے. اے زینب مجھے معلوم ہے میرے قتل کے بعد میرے تن سے یہ قیمتی لباس اتار لیا جائے. میں چاہتا ہوں اس قیمتی لباس کے نیچے یہ بوسیدہ اور پرانا لباس بے وطن کر لوں، اس لیے اسے کوئی نہیں لے جائے گا اور میری لاش برہنہ رہنے سے بچ جائے گا. زینب نے جیسے حسین کی یہ بات سنی، بھیا سیدھے سیدھے آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں کفن پہن رہا ہوں؟ پرانا لباس نہیں بلکہ آپ کا کفن ہے جو اماں نے اپنے ہاتھوں سے سلا تھا. زینب خود کہہ رہی ہے بھیا حسین اسے اماں نے اپنے ہاتھوں سے سلا. بھیا جب اماں اس کفن کو سل رہی تھی تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، ایمان کا نام آیا. حسین کا دل تڑپ گیا. بتاؤ اماں نے کیا کہا تھا؟ کیونکہ حسین ماں سے بہت زیادہ پیار کرتے، محبت کرتے. کیا کہا تھا؟ جب اماں سل رہی تھی تو سلتے سلتے رونے لگی تھی. میں نے پوچھا اماں آپ تو میرے بھیا کا کرتا سل رہی ہے، آپ رو کیوں رہی ہے؟ کہا کہ اے میری بیٹی زینب یہ کرتا نہیں ہے بلکہ یہ میرے بیٹے کا کفن ہے. دیکھو جب وقت آخر رخصت کے لیے آئے تو اس کے گلو پر میری طرف سے بوسے لے لے. اتنا سننا تھا تاکہ گلو کو اپنا قریب کرو. گردن کو قریب کیا، زینب نے بوسے. امام حسین نے کہا کہ میری بہن ذرا اپنے شانوں سے یہ ردا تو ہٹائے. ردا اب وجہ کیا ہے؟ اب بابا نے کہا تھا کہ جب تم رخصت ہونے کے لیے آنا تو میری بیٹی کے بازوؤں کا بوسہ لے لینا، اس لیے کہ تمہارے قتل کے بعد ان بازوؤں میں رسد باندھی جائے. جزاکم اللہ خیر الجزا. خدا کوئی سوائے ہمیں سے پوچھو. بھائی نے بہن کے بازوؤں کے بوسے دیے اور حسین اب اس خیمے میں آئے جس میں فرزند ہے، لیٹے ہوئے غش کی حالت میں. شانے کو ہلایا، بیٹے نے محسوس کیا کہ باپ کھڑا ہے. جیسے باپ کو محسوس کیا کہ اس کے سامنے کھڑا ہے، آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ باپ کا حلیہ ہی بدلا ہوا. اس لیے کہ باپ 71 لاشیں اٹھا کر زخموں سے چور ہو چکا ہے، پورا جسم لہو لہان ہے. باپ کو دیکھا، بابا آپ ہیں حسین ابن علی؟ کہا میرے لال میں حسین ابن علی. بابا یہ حالات آئینہ آئینہ عباسہ، آئینہ آئینہ اکبرہ، آئینہ آئینہ قاسمہ. اے بابا جان اکبر و عباس و قاسم کہاں ہے؟ اتنا سننا تھا. امام حسین نے کہا مختصر یہ سمجھ لو کہ مردوں میں یا تو تم باقی ہو یا میں کچھ لمحوں کا
मरहूम बाप की सारे सवाल करने और अली उठे, पुप्पी को आवाज दी, पुप्पी अम्मा आई। पुप्पी भतीजे के पास है, बेटा क्या बात है? पुप्पी अम्मा मुझे आसा दीजिए, मेरी तलवार मुझे दीजिए। कहा क्यों? कहा आसा का सहारा लूंगा, तलवार से अपने पाप लगाऊंगा। आप खुद सोचे कि अगर बेटे के सामने कोई बाप किस बाप को बुरा भला कह देता है तो बेटे को एक गैरत जाग जाती है, फौरन को लड़ने के लिए आमादा हो जाता है। यहाँ तो बाप लाहुलवाल है, बेटे को कैसे गैरत ना? मेरे लाल तुम पर जहाज साबित है इसलिए कि तुम बीमार हो, झिठा दिया। खुदा हाफिज का मैंने कहा था ना कि उम्मी खैबे में सकीना नजर नहीं आ रही। हुसैन निकलने लगे तो पीछे से ज़ैनब की आवाज ही लबड़े सहारा महलन बहाना, ऐ मेरी माँ के बेटे आहिस्ता आहिस्ता चलो, मैं चाहती हूँ कि जब तक तुम दिखो मैं तुम्हारी ज़ियारत करती रहूं। ये तो वही जिक्र हो गया कि जब अकबर जा रहे थे तो हुसैन ने कहा था मेरे लाल आहिस्ता आहिस्ता जाओ, इसलिए कि जब तक तुम दिखते रहोगे मैं चाहता हूँ तुम्हारी ज़ियारत करता रहूं। यहाँ ज़ैनब अपने भाई से कह रही भैया महलन महला आहिस्ता आहिस्ता। रकाब को नजामे फरस को पकड़ते हैं, दाएं देखते हैं बाएं देखते हैं, कोई नजर नहीं आता। ज़ैनब ने कहा भैया आप ना अब्बास है ना कासिम है ना अली अकबर है जो आपको सवार किया करते थे, बल्कि आप ये ज़ैनब है जो आपको सवार कराएगी। ज़ैनब ने हुसैन को सहारा दिया। सोचिए 57 साल का इंसान 58 साल का इंसान इतना ज़ईफ नहीं हो जाता कि जो घोड़े पर सवार न हो सके, लेकिन 71 लाशें उठाकर हुसैन इतना ज़ईफ और नाकवा हो गया क्या वो बगैर सहारे के सवार भी नहीं हो सकता। ज़ैनब ने सवार किया। अब जैसे ही घोड़े को एड़ लगाई तो घोड़ा आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रहा। हुसैन परेशान है। और आप देखते हैं कि जब घोड़ा परेशान होता है तो घुड़सवार उसके ऊपर हाथ फेरता है, उसको समझाता है। हुसैन ने अपने रहवार पर अपने घोड़े पर हाथ फेरना शुरू किया और कहा ए अस्बे बावफा। तब ये आखिरी सब मुझे मालूम है तू सुबह से थक चुका है, तू भी जख्मी हो चुका है जिस तरह मैं जख्मी हो चुका हूं। देख अब तुझे मैं जहमत नहीं दूंगा। अब आप सोचिए जिस सकीना ने ये सुना हो कि बाबा रुखसत हो रहे हो, अब ये भी फिक्र सुन लिया हो, वो सकीना कैसा बर्दाश्त करेगी? अरे उस जुलजना ने अपने चेहरे को ऊपर उठाया, उठाकर सुबह की तरफ इशारा किया, ऐ सैयद और सदर, मैं तो आपके हुक्म की तामील के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपकी बेटी है जो मेरे कदमों को पकड़ के कह रही है ऐ मेरे बाबा के प्यारे घोड़े, मेरे बाबा को मक्का में ले जाओ। इसलिए कि जो भी गया है वो वापिस नहीं आया। हुसैन करते हैं सकीना को कलेजे से लगा, मेरी बेटी अपने बाप को रुखसत कर दो। बेटी कहती पापा मैं आखिरी बार सोना चाहती। उस तपती हुई रेत पे वो बाप सो गया। आप सोचिए कि बाप अपने बच्चों के लिए क्या किस हद तक जा सकता है और बच्चे अपने बाप से किस हद तक मोहब्बत करते। हुसैन लेट गए उस तपती हुई रेत पर, सकीना को सीने पे लिखाया। चंद लम्हों के बाद सकीना उठ के कहती ए बाबा आपका सीना चल रहा है। यानी सकीना ने बता दिया हुसैन सुबह से अभी तक इतना ज्यादा थक चुके हैं और प्यार से इतना टूट चुके हैं कि जिस्म की गर्मी से महसूस हो रहा है कि हुसैन मुकम्मल तौर पर चूर हो चुका।
कम है। बाप के सीने से हट कर हाँ बाबा रुखसत करती हूँ खुदा। उसने देखा मेरी बेटी अब तुम यतीम हो जाए, सवाल कर लिया बाबा यतीमी किसने कितनी नन्ही 4 साल बस। बाबा यतीमी किसने कहते हैं? ताकि मर जाए जिसका बाप बच्चा यतीम, ताकि अब तेरा बाप वक्त हो जाएगा बस समझ लो कि यतीमी शुरू हो जाएगी वहीं से। इधर बाप निकला, उधर बेटी खड़ी देख रही है, बेटा बिस्तर पर लेटा हुआ बाप को देख रहा है। कुछ लम्हों के बाद अरे ज़ैनब मिल रहे, ज़ैनब यहाँ पे पहुँचती है, क्या देखती है कि शेरे बदगोहर खुद खंजर जनाब इमाम हुसैन की मुश्क गर्दन पर चलाना। ये देख के ज़ैनब सराहना किया, आए पिछले साल तू खड़ा देखा मेरा माँ जाया ज़िबा किया जा रहा है। इधर ज़ैनब को इशारे से कहा अरे बैल चली जाओ खैमे ज़ैनब पहुँचती है, आवाज़ बुलंद होती है क़द क़ुतिल हुसैन बिकरबला वक़द ज़ुबिह हुसैन बिकरबला। हुसैन कत्ल कर दिए गए, हुसैन ज़िबा कर दिए गए। ज़ैनब ने सैयदे सज्जाद से कहा ऐ बेटा ये सुर्ख़ान दिया कैसी, ये सूरज का रंग मुतग़य्यर करना कैसा? बेटे ने कहा पप्पी अम्मा पर्दा हटाइए। अब जो पर्दा हटाया तो क्या देखा? बाप का सर नोके नेज़ा पर मुअल्लक़ है और अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। ऐ पप्पी अम्मा आप बगैर भाई के हो गए और हम यतीम। परवरदिगार की वास्ता ने बैत अलैहिस्सलाम का जहाँ जहाँ निशान है बैठे कर राज उलमाए किराम राज इज़ाम सबकी जान वालों से तो आपको की हिफाजत फरमा। एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम सज्जाद हुसैन इब्न मंजूर हुसैन की रूह